کہ اگر ان تین بڑے لوگوں میں سے ہمیں یہ چوز کرنا ہو کہ ان تین میں سے انتہائی یا شدید ریجیکٹڈ کون ہے، تو آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور زرداری صاحب میں سے انتہائی یا شدید ریجیکٹڈ کون ہے؟ جمیل، میں کیسے آپ کو سمجھا دوں؟ آپ فرد کی بات کرتے ہیں، میں نظام کی بات کرتا ہوں۔ فرض کرے عمران خان ہو، کون سا نظام چلا رہا ہے؟ وہی نظام جو مسلم لیگ نے بنایا تھا۔ اور مسلم لیگ نے کون سے نظام کو چلایا؟ وہی نظام جو زرداری نے ان کے لیے چھوڑا تھا، زرداری صاحب نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ اور زرداری صاحب نے کون سا نظام چلایا؟ وہی جو پرویز مشرف نے چھوڑا تھا۔ اس لیے اس میں یہ تین نہیں ہے، آپ اس کو ایک سمجھے تاکہ آپ کا مسئلہ حل۔ عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب تینوں ایک ہیں، یہ ایک نظام، صرف فیسز چینج ہوئے ہیں۔ یہ ایک نظام ہی کے یعنی وہ ہے، فلر ہے۔ اچھا، ایک سٹیٹس کو کے فرنٹ فیسز ہے بس۔ بالکل، اس کے یہ ان میں سے جو بھی آئے گا وہی نظام چلائے گا۔ میرے پاس ایک یورپی یونین کا سفیر آیا تھا، اس نے مجھے خود کہا پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ ہو اور پیپلز پارٹی ہو، جو بھی آئے گا ہمارا نظام چلائے گا۔ مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں آیا، ہمارے تحفظات یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اپنا ایک نظام ہے، آپ اپنی معاشی نظام، ایک سیاسی نظام، تعلیمی نظام، سماجی نظام، عدالتی نظام رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی آئے گا اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہو، ہمارا نظام چلائے گا۔ ہمارے ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف سے قرض لے گا، ڈکٹیشن لے گا، ہمارا کلچر لے گا، ہمارا تہذیب اپنائے گا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تینوں پارٹیاں یہ تین نہیں ہیں، یہ ایک ہے، یہ ایک نظام کے علاوہ۔ لیکن سر آپ کھڑے تو انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ میں جمیل صاحب میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 73 سالوں سے انہی لوگوں نے حکومت کیا، بلکہ اگر آپ اور میں بیٹھ کر ایک لسٹ بنا لیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر انگریز کے جانے تک اور انگریز کے جانے کے بعد آج کے دن وہی چند خاندان ہیں جو اس ملک کی سیاست پر مسلط ہے، قابض ہے۔ اس لیے کبھی ان کا چچا آتا ہے، کبھی بھتیجا آتا ہے، کبھی ماموں آتا ہے، کبھی بھانجا آتا ہے، کبھی بڑا بھائی آتا ہے، کبھی چھوٹا بھائی۔ آپ سے میں پوچھوں کہ اب محترم اسد عمر صاحب اور زبیر عمر میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلم لیگ میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہے۔ جمہوری رائٹ ہے نا سر، دونوں پولیٹیکل رائٹ ہے نا سر۔ دونوں رات کو آتے ہیں اور ایک مسلم لیگ کی وکالت فرماتے ہیں، دوسرے پی ٹی آئی کی وکالت فرماتے ہیں۔ عام آدمی سمجھتے ہیں کہ آپس میں لڑتے ہیں۔ پراپرٹی ایک ہے، گیراج ایک ہے، غمی شادی ایک ہے، حال ایک ہے، مستقبل ایک ہے، لیکن ان تمام، آپ کو لگتا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے؟ بائی ڈیزائن ہوتا ہے۔ ان تمام لوگوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ اس کلب میں کسی اور کو نہیں آنا، ان ایوانوں میں غریب آدمی کے بیٹے کو نہیں آنا، ان منصبوں پر کسی اور باصلاحیت لوگوں نے نہیں آنا۔ مجھے کہتے ہیں یار آپ لوگ باصلاحیت بھی ہے، خدمت بھی بہت کرتے ہیں، دیانتدار بھی ہے، کوئی دبا بھی نہیں ہے، لیکن بس آپ کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہے، اسلامی کو پسند نہیں کرتے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ حکومت جو کسی عالمی اسٹیبلش کے اشارے پر ملے اس سے بہت بہتر ہے، اور اس سے ہم اسی طرح پناہ مانگتے ہیں اس طرح شیطان سے، اس لیے کہ ان کے ایجنڈے اور ان کے کہنے پر جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم ایک نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور جتنا جلد میری قوم اس چیز کو سمجھے وہ افراد کی سیاست اور شہزادوں اور شہزادیوں کی سیاست کو چھوڑیں گے۔ آپ شہزادے کے ساتھ کھڑے تھے، میں وہی تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی شہزادے کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے نظام کی بات کی۔ جمیل، میں نے آپ کا مطلب اگر بلاول صاحب ہے، جی وہ اپنے دو سابق وزرائے اعظم کے ساتھ منصورہ آئے تھے، لیکن ہمارے منصورہ میں سب لوگ آتے ہیں، ایک اسلامی تحریک کا مرکز ہے۔ آپ کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے آنے والے وقت میں؟ بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں، ہم سب کو وہاں پیر آتے ہیں، علماء آتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم آتے ہیں، باہر ممالک کے سفیر آتے ہیں، سیاسی لیڈر آتے ہیں۔ ہم سب کو جو بھی آتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور احترام دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی مجلس میں ہم نے 4 باتیں کی، وہ میں نے سن لی ہیں، وہ میں سن لی۔ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن ہو، آزاد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، ہاں انتخابی اصلاحات ہو، نیب ہو،
کشمیر کا معاملہ اور کشمیر مجھے پتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی فیوچر میں الائنس بننے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پیپل پارٹی کے ساتھ جی بالکل نہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ اور ہمارے درمیان ان کا منشور اپنا ہے، ہمارا منشور اپنا ہے، ان کے نظریات اپنے ہیں، ہمارے نظریات اپنے ہیں، اور اس کو بار بار ایک موقع ملا ہے۔ اگر وہ کچھ کر سکتے، فرض کرے پیپل پارٹی کوئی ریفارمز لاتی ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو سندھ میں تو اس وقت بھی ان کی حکومت ہے۔ کراچی کے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اندرون سندھ کے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ گھوٹوں میں کیوں غربت ناچ رہی ہے؟ کیوں وہاں جہالت ہے؟ یہ بات آپ نے بلاول سے کی پھر؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن لڑیں گے جماعت اسلامی کے جھنڈے کے ساتھ، جماعت اسلامی کے منشور کے ساتھ لڑیں گے، اور بھرپور تیاری کے ساتھ۔ کسی الائنس کے انڈر نہیں لڑیں گے، آپ کا اپنا انڈیپینڈنٹ جماعت اسلامی؟ جمیل بڑے تجربات کیے ہیں، آئی جی آئی کا بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے کہ آپ اپنے فلیگ کے انڈر، جماعت اسلامی کے فلیگ کے انڈر الیکشن لڑیں گے؟ بڑے تجربات کے، دیکھیں آئی جی آئی آئندہ تجربہ نہیں کرنا، آئی جی آئی کا ہم حصہ بنے تھے، ہم نئے میں بھی بنایا، وہی اس سے پہلے پاکستان قومی اتحاد تھا۔ جی تو یہ تو ٹھیک ہے، کسی وقت ایسا مسئلہ آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی باہر سے ہم پر حملہ ہو، ظاہر ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن انتخابی اتحاد کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے کلمے والے جھنڈے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور یہ مجھے آپ نے بڑی خبر دے دی ہے، اور ترازو پر الیکشن لڑیں گے۔ ترازو عدل کا اور انصاف کا، مساوات کا نشان ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بالکل یاد رکھیں گے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی ابھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں زیادہ ہے یا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں زیادہ تھی؟ ملک ابھی زیادہ ترقی کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں زیادہ ترقی کر رہا تھا؟ کیونکہ دو حکومتیں آگے پیچھے یہی آئی ہیں۔ دیکھیے مہنگائی تو ایک ایسا جن ہے جو اس وقت بوتل سے باہر ہے۔ نہیں، کمپیریزن کر کے بتائیں نا مجھے سر، آپ تو سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں۔ کہ اگر دوائی کی ایک بوتل کی قیمت نواز شریف کے دور میں 300 روپیہ تو اب 900 روپیہ ہو گیا ہے۔ آپ آٹے کی قیمت کو دے کے، دوائی کی قیمت کو دے کے، چینی کی قیمت کو دے کے، گھی کی قیمت کو دے کے، وہ ماچس کا ڈبہ ہے نا جی، اس کی قیمت کو دے کے، مطلب نواز شریف کے دور حکومت بہتر تھا خان صاحب کے دور حکومت سے؟ ہوا ہے، اور ایک تسلسل ہے، چھلانگے لگا رہی ہے۔ اس طرح قرضے ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے دور میں ہمارے کل قرضے آپ کے لمحے 31,000 بلین تھے، اب اس حکومت نے بڑی محنت کر کے اس کو 45,000 بلین تک پہنچایا ہے، اور مزید اس پہ ان کا کام۔ You mean to say کہ نواز شریف صاحب کا دور حکومت بہتر تھا کمپیریٹیولی؟ جو میں آج بات کر رہا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی غریب عوام مشکل سے دو چار تھے، یہ میں اس وقت بھی کہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو 5 سال تھے اس سے بہتر تھے۔ اس سے پہلے یہ تباہی اور بربادی کا ایک مسلسل سفر ہے، مسلسل ایک اسی کا تسلسل ہے، یس، اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو پرویز مشرف کے بعد زرداری صاحب کے بعد نواز شریف صاحب، اگر دو حکومتوں کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں، خان صاحب کے 2.5 سال اور نواز شریف صاحب کے 4.5 سال یا 5 سال، نواز شریف صاحب کا دور حکومت بہتر تھا یا خان صاحب کے 2.5 سال بہتر؟ دونوں IMF کے کہنے پر، دونوں ورلڈ بینک کے غلامی پر راضی۔ آپ اس کے خلاف تھے، آپ ان کے بھی خلاف ہیں؟ میں بالکل، ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہی نظام تھا، عدالتوں میں یہی نظام تھا، آج بھی یہی نظام ہے۔ اس دور میں بھی یہی تعلیمی نظام اور سسٹم تھا، طبقاتی نظام تعلیم، غریب کے لیے دروازے بند، VIP کے لیے ہر دروازہ کھلا، اور آج بھی وہی نظام ہے۔ اس لیے پرانے لوگ ہیں، ذرا نئے سرخی پاؤڈر لگا کر اس وقت موجود ہیں، کوئی فرق نظام میں نہیں آیا، اور نہ اب بھی نظام کی تبدیلی پر کوئی لڑائی ہے۔ نیب کا کردار، آپ کو لگتا ہے کہ نیب ٹھیک کام کر رہا ہے؟ نیب ٹھیک کام اگر کرتا ہوتا بہت